نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ناظرین و سامعین، الحمدللہ آج اللہ کریم کے فضل سے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں نشست ہے۔ پچھلے بیان میں ہم نے مختصراً حضرت خزیمہ بن مدرکہ کی زندگی کے متعلق آگاہی حاصل کی، اور آج ہم حضرت خزیمہ کے بیٹے حضرت کنانہ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ سامعین، منشائے خدا کے مطابق نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خزیمہ بن مدرکہ سے ان کے بیٹے حضرت کنانہ کی پیشانی میں چمکا، اور حضرت کنانہ کا سلسلہ نسب یوں ہے: کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضرت کنانہ بن خزیمہ 14ویں پشت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ کنانہ کے بارے میں سبل الہدیٰ میں امام محمد بن یوسف لکھتے ہیں کہ کنانہ کا معنی ترکش ہے۔ جس طرح ترکش تیروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنی ساری قوم کو اپنے جود و کرم کے دامن سے چھپا لیا تھا، اس لیے ان کا یہ نام مشہور ہوا۔ آپ کی کنیت ابو نضر تھی۔ سامعین، کتاب سبل الہدیٰ میں آتا ہے کہ عامر العدوانی نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا: اے میرے فرزند، میں نے کنانہ بن خزیمہ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کے علم و فضل کی وجہ سے اہل عرب دور دراز سے ان کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور حضرت کنانہ نے اہل عرب کو کہا: مکہ سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دیں گے، نیکی، احسان اور مکارم اخلاق کی تلقین فرمائیں گے۔ پس اے اہل عرب، تم اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس سے تمہاری عزت و شرف میں اضافہ ہوگا۔ سامعین، اس عبارت کے فوراً بعد مصنف نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت کنانہ حتیم میں سو رہے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا، جس میں انہیں کہا گیا کہ ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز چن لو: گھوڑے، اونٹ، تعمیرات اور دائمی عزت۔ تو حضرت کنانہ نے عرض کی: اے میرے پروردگار، مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے طفیل قریش کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی، اور یہ سب برکت تھی اس نور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔
سامعین، یہ مختصر سا تذکرہ تھا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت کنانہ بن خزیمہ کی زندگی کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی نشست میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے قلوب و اذہان سے محو فرمائے، اور ہمارے دلوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی عزت و تکریم کو راسخ کر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔